ناظرین کرام السلام علیکم۔ ارطغرل غازی اور اس کا بیٹا عثمان جس نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، بہت بہادر اور جنگجو مجاہد تھے، بڑے پکے مسلمان تھے اور انہوں نے 625 سال تک اپنے اصولوں پر حکمرانی کی، اسلام کا جھنڈا ہمیشہ بلند رکھا اور دنیا سے ہار نہیں مانی، بہت ساری جنگیں لڑی ہیں اور بہت سارے علاقے فتح کیے ہیں، اسلام کو بے شمار علاقوں تک پھیلایا ہے۔ ناظرین کرام، پھر ایک دن خلافت عثمانیہ پر زوال آنا شروع ہو گیا، تو پھر وہ زوال لمبا ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ترکی کے اوپر 100 سال کے لیے پابندیاں عائد کر دی گئیں اور اب وہ زوال ختم ہونے جا رہا ہے۔ مطلب یہ جس کو معاہدہ لوزان کہتے ہیں، وہ معاہدہ اب ختم ہونے جا رہا ہے۔ وہ معاہدہ کیا تھا؟ جس وقت خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوتا ہے تو برطانیہ ترکی سے کہہ کر مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنی باؤنڈری میں بند ہو جائیں اور 5 شرطیں رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، وہ 5 شرائط آج بھی فرانس میں موجود اور محفوظ ہیں۔ جو 5 چیزیں اس معاہدہ میں لکھی گئی تھیں وہ یہ ہیں: خلافت عثمانیہ ختم کر دی جائے گی اور ان کے اثاثے ضبط کر لیے جائیں گے۔ 3 بر اعظموں میں بہت زیادہ مال اور دولت تھی جو کہ ساری کی ساری برطانیہ اور اس کے حریف ممالک میں چلی گئی۔ اس کے بعد ترکی کو ایک سیکولر ریاست بنا دیا گیا، اس میں سے اسلام کو ختم کر دیا گیا اور خلافت کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ ترکی کے اوپر ایک اور پابندی لگائی گئی کہ وہ پٹرول یا تیل نہیں نکال سکتا ہے، بلکہ کسی بھی قسم کی معدنیات نہیں نکال سکتا، اپنے ملک سے ہی نہیں بلکہ کسی دوسرے ملک سے بھی نہیں نکال سکتا، چاہے پٹرول زیر زمین موجود ہو بھی ڈرلنگ نہیں کر سکتا، بلکہ پٹرول خرید کر ہی استعمال کرے گا۔ یہ بہت بڑی زیادتی تھی جو ترکوں کے ساتھ ہوئی۔ جو ترکی کے پاس بہت بڑی بندرگاہ ہے اس کو بین الاقوامی قرار دے دیا گیا، جو مرضی آئے اور جس کی مرضی جائے، ترکی ٹیکس نہیں لے پائے گا۔ ناظرین کرام، آپ کو بتا دیں کہ یہ بندرگاہ آنے والے وقت میں دنیا کی پہلے نمبر کی بندرگاہ ہوگی۔ جی تو ناظرین، چلتے ہیں مزید ویڈیو کی طرف۔ ترکی پر جو پابندیاں عائد کی گئی تھیں ان کی مدت 100 سال تھی، جو 2023 میں ختم ہونے والی ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے حج یا عمرہ کیا ہو تو آپ نے وہاں پر ترکی سے آئے ہوئے حاجیوں کے قافلے کو دیکھا ہوگا کہ ان کے ہاتھوں میں ایک نقشہ ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ حرمین شریفین میں انہوں نے ایک لمبے عرصے تک اپنی خدمات پیش کیں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں آنے والے حاجیوں کی میزبانی کی ہے۔ ترکی کو اتنی زیادہ محبت اور لگن ہے کہ سعودی عرب کی حکومت جب بھی حرم کے اندر کوئی نئی توسیع کرتی ہے، کوئی نیا کام کرتی ہے، تو وہاں سے بچنے والا سامان، ایک ایک چیز کو، ایک ایک اینٹ کو ترکی اسی معاہدے کے تحت واپس لے جاتے ہیں، کیونکہ استنبول کے اندر ترکوں نے بہت بڑا میوزیم بنایا ہوا ہے جس میں وہ ایک ایک چیز کو سجا کر اور سنبھال کر رکھتے ہیں، تاکہ ان کے لوگوں کو یہ یاد رہے کہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے 650 سال تک ان کے پاس رکھی ہے۔ وہاں پر جب ترک جاتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں نقشے ہوتے ہیں جن کے ذریعے ان کو مکمل رہنمائی ہوتی ہے کہ کون سے صحابی کا گھر کہاں پر واقع ہے۔ حرمین شریفین کے اندر ترکی حجاج کرام کی شناخت کرنی اس طرح بھی آسان ہو جاتی ہے کہ ان کے لباس، جوتے، بیگ، سب چیزیں ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں اور وہ قافلوں کی صورت میں ہوتے ہیں، اور وہ حاجی جو بیت اللہ کے اندر دعائیں مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے اللہ کریم اب ہم سے راضی ہو جا اور جو میزبانی کا شرف ہمیں دیا تھا وہ اب واپس عنایت فرما دے۔ یہ ذمہ داری اس وقت آل سعود کے پاس ہے جو سعودی عرب کے بادشاہ ہیں، اور ترک یہ کہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری ہم سے چھین لی گئی تھی اور ہمیں اس بات کا شدید رنج اور دکھ ہے۔ دیکھیں،
ترکی اور سعودی عرب دونوں پاکستان کے برادر ملک ہیں، لیکن ترکوں کی ایک اپنی خواہش ہے، ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں، اور ایک ذمہ داری آل سعود کے پاس ہے، ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اب ان دونوں میں سے اس کا اہل کون ہے، اس کا فیصلہ آپ سب اپنی جگہ پہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ کچھ فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن سے آپ کو یہ اندازہ لگانا آسان ہو جائے گا۔ تو ناظرین کرام، وہ 100 سال ختم ہونے والے ہیں، تو اس کے بعد ترکی نے اب کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ ڈرلنگ شروع کرے گا، اپنے ملک میں سے تیل نکالے گا، اس کے لیے بے شمار ذخائر ان کے پاس موجود ہیں۔ دوسرا، وہ پاسفور کے سمندر پر ٹیکس لگائے گا، جو کوئی بھی جہاز وہاں سے گزرے گا وہ باقاعدہ ٹیکس ادا کر کے ہی گزرے گا۔ اس کے علاوہ ترکی ایک بہت بڑی نہر بنانے کی تیاری کر رہا ہے جس کا نام استنبول کینال رکھا گیا ہے۔ یہ نہر آنے والے 5 سے 7 سالوں میں اتنی ضروری اور امپورٹنٹ بن جائے گی کہ دنیا بھر کے جہاز وہاں سے گزریں گے اور ترکی ٹیکس وصول کرے گا۔ وہ اتنا پیسہ کمائے گا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ تو ہے اکانومی کی صورتحال آنے والے وقت کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ طیب اردگان نے ایک اور کام شروع کیا ہوا ہے کہ جتنے بھی ملک اس خطے میں موجود ہیں ان کو ایک ہی لڑی میں پرو دینے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، جس میں وہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ترکی ایک بہت بڑا پلان کر کے چل رہا ہے جس کی بہترین مثال ارطغرل غازی ڈرامہ سیریز ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہے تو ترکوں کی پلاننگ کے بارے میں اندازہ لگانا کافی آسان ہو جائے گا، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک احادیث مبارک ہے کہ قیامت سے پہلے خلافت قائم ہوگی۔ تو ناظرین کرام، یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اس امید کے ساتھ جو سرچ ہماری ٹیم نے کی ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک دے دیں۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔